غور نہیں فرمایا. علی در ہے، نبی شہر ہے. علم کون ہے؟ جو علم سکھایا گیا تھا آدم کو اور فرشتوں کو، یہ پنجتن پانچ کے نام تھے، اسماء اعظم تھے. آپ اگر پنجتن پانچ کے نام لیتے ہیں شفاعت کیوں ہو جاتی ہے؟ آپ اگر پنجتن پانچ کے نام لیتے محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین، شفاعت اسی لیے ہوتی ہے کہ قرآن خاموش قرآن ہے. جب یہ پنجتن پانچ ابو طالب و خدیجہ الکبریٰ عمل کرتے ہیں تو قرآن عملی طور پر بن جاتا ہے. میں نے کیا عرض کیا آپ کے سامنے؟ جب آپ یہ پنجتن پانچ ابو طالب اور خدیجہ الکبریٰ ان میں شامل ہوتے ہیں، ان کا عمل قرآن مجید بنتا ہے. تو علم، اگر خلیفہ کون بن سکتا ہے؟ جس کے پاس علم ہو. اور دوسری نشانی کیا بتائی؟ کون خلیفہ بن سکتا ہے؟ دوسری نشانی یہ ہے کہ جس کے گھر کے سامنے فرشتہ جھک جائے. فرشتہ جھک جائے. آپ گھر دیکھو، آدم کے پاس تخت نہیں تھا، آدم کے پاس تاج نہیں تھا، آدم کے پاس دربار نہیں تھا، آدم کے پاس درباری نہیں تھے، آدم کے پاس ریاست نہیں تھی، آدم کے پاس ملکیت نہیں تھی، آدم کے پاس حکومت نہیں تھی. آدم کے پاس ہی نبوت و ہدایت، نبوت و ہدایت تھی. پتہ چل نبوت و ہدایت کے سامنے اگر فرشتہ جھک جائے وہیں پر خلافت چلتی ہے. خلافت کی پہچان وہ. آپ خلیفہ کون بنے گا؟ کون بن سکتا ہے؟ جس کے گھر کے سامنے فرشتہ جھکے، جس کے گھر کے آگے نبی رکھے. میں نے کیا عرض کیا آپ کے ساتھ؟ ایک سلوات مل کر پڑھیے محمد والے ہاتھوں بلند کر کے جس پہ فرشتہ جھکے اور نبی رک جائے، السلام علیکم اہل بیت النبوہ و مادین الرسالہ، وہی خلیفہ بن سکتا ہے. دیکھیے غدیر میں مولا بنا، خلیفہ بنا. دعوت ذوالشیرہ میں اعلان ہوا، غدیر میں مولا بنی. غدیری کو چین دیتا ہے آل نبی کا غم، محرم کا چاند دیکھ کر آنکھیں ہوئی ہے نم. یزیدی دلوں میں بغض محبت علی کی کم، شہیدوں کا پرسہ دیتے ہیں زہرا سبھی کو ہم. وہ ورد علی کرے گا سنو کر نذیر کی، ماں کا پیا جو دودھ جلوری غدیر کی. وہ ورد علی کرے گا سنو کر نذیر کی، ماں کا پیا جو دودھ جلوری غدیر کی. تو عزیزان محترم، خلیفہ اعلان کب؟ دعوت ذوالشیرہ میں ہوا، اور خلیفہ بنا غدیر میں. من کنت مولا فہذا علی مولا، مولا بن گئے. غدیر میں مولا بنے ہیں. اب دعوت ذوالشیرہ اسلام کی پہلی دعوت ہے. دعوت میں بھی عداوت ہو گئی. دعوت کس کے گھر ہو سکتی ہے؟ ہم نے کہا دعوت اللہ کے گھر ہونا چاہیے. ہوئی ابو طالب کے گھر. اگر ابو طالب کافر ہوتے تو اسلام کی دعوت پہلی نہیں ہوتی. اگر ابو طالب معاذ اللہ کافر ہوتے تو اسلام کی پہلی دعوت ابو طالب کے گھر نہیں ہوتی. تو خانہ کعبہ میں کیوں نہیں ہوئی؟ اس کی ایک وجہ تھی. خانہ کعبہ میں اسلام کی پہلی دعوت نہیں ہوئی، ابو طالب کے گھر پہ ہوئی. ابو طالب کا نام عمران ہے. سمجھ میں آتا ہے؟ اللہ کے گھر، رحمان کے گھر پہ بت رکھے ہوئے تھے، عمران کے گھر پہ بت نہیں رکھے ہوئے تھے. عمران کے گھر پہ بت نہیں تھے، رحمان کے گھر پہ بت تھے. تو پہلی دعوت کہاں ہوئی؟ دعوت ذوالشیرہ ہوئی ابو طالب عمران کے گھر پر. فرش بچھایا گیا، دسترخوان بچھایا گیا، کھانا کھلایا گیا، پانی پلایا گیا، نمک کھلایا گیا. ابو طالب کے گھر کا نمک اسی لیے کھلایا گیا کہ آنے والے زمانے میں یہ علی ولی اللہ سے خطرائیں گے. تو آج نمک کھا کے نمک حرامی نہ کرنا، علی ولی اللہ پڑھتے رہنا قیامت تک، جب تک ظہور امام زمانہ ہو جائے. محمد والی محمد حجر. ابو طالب قوت پرور. واہ جیو سیف اللہ ذوالفقار. ہاتھوں بلند کر کے حیدری یا علی مدد حق حیدری. تو عزیزان محترم، نمک کھلایا ابو طالب علیہ السلام کے گھر کا تاکہ نمک حرامی نہ کریں، علی ولی اللہ سے ثابت قدم رہے، مضبوطی کے ساتھ علی ولی اللہ پڑھتے رہیں. اذان میں، اقامت میں جہاں جہاں ضروری ہے، جہاں جہاں اللہ اور محمد کا نام آتا ہے وہاں وہاں علی کا نام بھی آنا ضروری ہے. قرآن یہ کہہ رہا ہے 3 ولی ہے،
اللہ ولی، محمد ولی اور علی ولی ہے نا. تو دعوت ذوالعشیرہ میں کیا ہوا تھا؟ 40 کافر آئے، کھانا کھایا، پہلے دن چلے گئے. ابو جہل نے مداخلت کی، کہا کہ معاذ اللہ جادوگر کہا رسول اللہ کو. دیکھیے کہ صادق و امین کہتے تھے، کسی نے نہیں کہا کہ جھوٹا، کیونکہ نبی جھوٹا ہوا ہی نہیں کرتا، صدیق ہوا کرتا ہے نبی، مباہلے کے میدان میں آتا ہے. چلے گئے. تیسرے دن، کوئی روایتوں میں دوسرے دن، کسی روایتوں میں تیسرے دن جب ابو جہل مداخلت کرنے گیا تو سرکار ابو طالب علیہ السلام نے گریبان پکڑ کے بٹھا دیا. دوہرا یہاں پہ رسالت کے چہرے پہ دیکھ کے مسکراتے ہیں، یہاں پہ غصے میں دیکھ کے بٹھاتے ہیں. یہاں پہ رسالت کے چہرے پہ دیکھ کے مسکراتے ہیں، وہاں پہ گریبان پکڑ کے غصے میں بٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں فَتَقَلَّمَ مِمَّا تُحِبُّ وَبَلِّغْ رِسَالَةَ مِن رَبِّكَ. جو رب کی طرف سے نازل ہوا ہے وہ آپ کہہ دیجئے، اعلان کر دیجئے، تبلیغ کریے. میں کیا کر رہا ہوں؟ سب سے پہلے تبلیغ کا لفظ ابو طالب علیہ السلام نے استعمال کیا رسول اللہ کے لیے دعوت ذوالعشیرہ میں. وَتَقَلَّمَ مِمَّا تُحِبُّ وَبَلِّغْ رِسَالَةَ مِن رَبِّكَ. یہ بات اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ وہ ابو طالب کے الفاظ جا کے عرش پہ ٹکرائے، لوح محفوظ پہ ٹکرائے اور آیت بن کے غدیر میں نازل ہوئی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. میں کیا کر رہا ہوں؟ قرآن کی آیت میں نے کیا کہا تھا؟ ابو طالب جو کہتے ہیں، جو عمل کرتے ہیں، وہ قرآن مجید کی آیت بنتی ہے. خطیۃ الکبریٰ جو عمل کرتی ہے قرآن کی آیت بنتی ہے. محمد مصطفیٰ جو عمل کرتے ہیں قرآن کی آیت بنتی ہے. علی مرتضیٰ جو عمل کرتے ہیں قرآن کی آیت بنتی ہے. حسن مجتبیٰ جو عمل کرتے ہیں قرآن کی آیت بنتی ہے. حسین قریب جو عمل کرتے ہیں قرآن کی آیت بنتی ہے. امام زمانہ جو عمل کر رہے ہیں قرآن کی آیت بن چکی ہے. وہ کیونکہ یہ قرآن ہے، یہ وارث قرآن ہے، قرآن اور وارث قرآن. اب جو ہے فَتَقَلَّمَ مِمَّا تُحِبُّ وہی بن کر آیت نازل ہوئی غدیر میں، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اب جب کہا کہ کوئی ہے جو میرا خلیفہ بنے، رسول اللہ دعوت دے رہے، دعوت سخن دے رہے ہیں، آؤ میرا خلیفہ بن جاؤ، میرا وزیر بن جاؤ، میرا برادر بن جاؤ، اللہ کا وصی بن جاؤ، اللہ کا ولی بن جاؤ. کوئی آنے کو تیار نہیں ہے. اگر یہ موقع پہ جو بولا وہی ولی ہوگا، وہی وصی ہوگا، وہی خلیفہ ہوگا. اللہ نے دکھا دیا، کیونکہ در بھی ہے، علم بھی اس کے پاس ہے، در علم اس کے پاس ہے. یہاں پہ نبی رکتا ہے، فرشتہ جھکتا ہے. ایک مرتبہ جو ہے کہا کہ اشہدن، کہا کون ہے جو میری گواہی دے گا؟ کہا اشہدن لا الہ الا اللہ و اشہدن محمد رسول اللہ. رسول اللہ نے کہا انت ولی اللہ، یہ ولی ہے. پتہ چلا کلمہ تیار ہو رہا تھا دعوت ذوالعشیرہ میں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، کلمہ دعوت ذوالعشیرہ میں تیار ہو چکا. دعوت ذوالعشیرہ میں کلمہ تیار ہو چکا. اب اور ابو طالب علیہ السلام نے کہا تھا یا سیدی و مولائی، اے میرے سید، اے میرے مولا. کیا کہا؟ اے میرے سید، اے میرے مولا. اللہ کو یہ بات اتنی پسند آئی، کہا کہ 40 کافروں میں میرے حبیب کو مولا کہنے والے، سید کہنے والے. 1.25 لاکھ کے مجمع میں غدیر کا میدان ہوگا، تیرے بیٹے کو من کنت مولا حفاظ علی مولانا بنا دیا. وفا پرست خدا امیر یاد رہے، دلوں میں آج نبی کا فضیل یاد رہے. بنائے جاتے ہیں مسجدوں میں اس لیے ممبر، نمازیوں کو عید غدیر. ایک صلوات پڑھے محمد مل کے بہترین ایک صلوات پڑھیں آپ. صلی اللہ محمد. تو عزائر محترم، غدیر حق ہے، سقیفہ باطل ہے. غدیر سچ ہے، سقیفہ جھوٹ ہے. غدیر سنت ہے، سقیفہ بدعت ہے. غدیر میں رسول اللہ نے مولا علی کا ہاتھ بلند کر کے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا. سقیفہ میں ایک صحابہ نے دوسرے صحابہ کا ہاتھ بلند کر کے کہا یہ میرا بھی خلیفہ، تمہارا بھی خلیفہ ہے. تو اب سمجھتا غدیر حق ہوا کرتا ہے، سقیفہ باطل ہوا کرتا ہے. غدیر سچ ہے، سقیفہ جھوٹ ہے.
غدیر میں رسول اللہ موجود تھے، ثقیفہ میں رسول اللہ موجود نہیں تھے. قرآن مجید میں اطاعت کس کی واجب ہے؟ نبی اللہ کی اطاعت واجب ہے کہ صحابہ کی اطاعت واجب ہے؟ مجھے بتائیے. صحابہ کا احترام ہے، عزت ہے، عظمت ہے. صحابہ اگر آسمان پر ہو تو سارے ستارے ہیں، زمین پر ہو تو ہدایت کے مینارے ہیں. اگر قرآن کے ساتھ ہو تو سارے پارے ہیں، اگر اہل بیت کے ساتھ تو سارے ہمارے ہیں. صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. غدیر کا نتیجہ ہے امام حسین، ثقیفہ کا نتیجہ ہے یزید. ثقیفہ کا نتیجہ، کیونکہ وہاں پر ایک نے دوسرے کو نامزد کیا تھا خلافت کے لیے. یہاں پر باپ نے بیٹے کو نامزد کیا تھا خلافت کے لیے. یزید بولا دولت نہیں تو کچھ بھی نہیں. حسین بولے کہ عزت نہیں تو کچھ بھی نہیں. یزید بولا بڑی فوج میرے ساتھ میں ہے. حسین بولے نتیجہ خدا کے ہاتھ میں ہے. یزید بولا سب کو خلاف کر دوں گا. حسین بولے میں سب کو معاف کر دوں گا. یزید بولا یا مال اور خزانہ ہے. حسین بولے نانا کو منہ دکھانا ہے. یزید بولا یہاں پہ بھالے اور برچی ہے. حسین بولے یہاں سر کٹانے والے ہیں. یزید بولا میں جابر ہوں، جبر کرتا ہوں. حسین بولے میں سید الصبر کرتا ہوں. حسین زندہ باد ہوتا ہے، یزید مردہ باد ہوتا ہے. حسین زندہ باد ہوتا ہے. ایک سلوات پڑھے محمد والے ہاتھوں بلند کر کے حیدری یا علی یا علی یا علی مدد حق حیدری. حسین زندہ باد ہوتا ہے، یزید مردہ باد ہوتا ہے. دیکھیے کہ یہ جو تلوار ہے مولا علی کی ذوالفقار، یہ امام حسین کے پاس تھی کربلا میں. یہ نسلوں کو دیکھ دیکھ کے چلتی تھی. اگر مسلمان ہوتا تھا تو شجر نسب میں لے لیتی تھی، کافر ہوتا تھا تو شجر نسب سے نکال لیتی تھی. نوح علیہ السلام نبی ہے، ان کا بیٹا لہسا من اہل کافر ہو گیا کیونکہ اس نے کشتی کا انکار کیا. میں قیاس کر رہا ہوں، اس نے کشتی کا انکار کیا. وہ کون سی کشتی تھی؟ وہ سفینہ نجات تھی. ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، وہ حسین کی کشتی تھی. لیکن یہ نوح کی کشتی ہے. نوح کی کشتی جا کے جبل جودی تک پہنچتی ہے. امام حسین کی کشتی لے جاتی ہے جنت تک، کیونکہ جوانان جنت کے سردار ہے. میں نے کیا عرض کیا آپ کے ساتھ؟ یہ جوانان جنت کے سردار ہے. نوح کی کشتی رک جاتی ہے جبل جودی پہ، وہیں پہ اتار دیتی 72 لوگوں کو. لیکن حسین علیہ السلام کی کشتی لے جاتی ہے جنت میں لے جاتی ہے، وہاں پہ اتارتی ہے. تبھی تو حسین علیہ السلام نے سوال کیا تھا تمہیں جنت چاہیے تو جنت دے دیتا ہوں، آپ لوگ میرا ساتھ چھوڑ کے چلے جاؤ. انہوں نے کہا کہ آپ کے سوا جنت کہاں ملے گی؟ آپ مالک جنت ہیں، آپ جوانان جنت کے سردار ہیں، آپ وارث جنت ہیں، آپ کے سوا ہم کہاں جائیں؟ ہمیں وہ جنت نہیں چاہیے، آپ کے ساتھ والی جنت چاہیے. میں کہہ سکتا ہوں کیونکہ حسین کا آئینہ داغدار نہیں، کہیں پر گرد نہیں اور کہیں غبار نہیں. وہ ایک شخص جسے کربلا سے پیار نہیں، کسی کا ہوگا ہمارا اور رشتہ دار نہیں. سکون صرف آنسوں سے ملتا ہے، اس لیے کہوں سے ہمیں پیار نہیں. زبان کاٹ سکے حسین والوں کی، کسی یزیدی خنجر میں تیتھار نہیں. توجہ ہے ذرا محترم، زبان کاٹ سکے حسین والوں کی، کسی یزیدی خنجر میں اتنی دھار نہیں. تو نوح کا بیٹا نکل گیا، آل سے نکل گیا، شجرے سے نکل گیا، اور محمد بن ابو بکر شجرے میں آ گئے کیونکہ انہوں نے ولایت کا اعلان کیا. میں کیس کرتا ہوں یہاں پہ انہوں نے ولی کا انکار کیا. نوح کے بیٹے نے، اللہ کے ولی تھے وہ بھی. پتہ چلا ولایت کا انکار کرنا شجرے سے نکال دیتا ہے اور ولایت کا اقرار کرنا شجرے میں ڈال دیتا ہے. علی شجرے میں لے لیتے ہیں جو ولایت کا اقرار کرے، اور جو ولایت کا انکار کرتا ہے اس کو شجرے سے نکال دیا جاتا ہے. میں نے کیا عرض کیا؟ حسین علیہ السلام نے کیا عرض کیا؟ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. آج بھی، جب بھی، آج یعنی اس زمانے کے لوگ یا اس زمانے کے لوگ، پتہ چلا مجھ جیسا حسین جیسا ہر زمانے میں ہوگا.
यजीद जैसा हर जमाने में होगा, चाहे वो जमाना हो चाहे ये जमाना हो, चाहे कयामत तक जमाना आते रहे। हुसैन जैसा भी होगा, यजीद जैसा भी होगा, हुसैन जैसा सच्चा होगा, यजीद जैसा झूठा होगा, हुसैन जैसा हक वाला होगा, यजीद जैसा बातिल वाला होगा। इसलिए हुसैन जिंदाबाद होता है, यजीद मुर्दाबाद होता है। मुझ जैसा तुम जैसे की बैत नहीं करेगा, कैसे कर ले? तो फाजिर है, फासिक है, जाबिर है। और यहां पर मुत्तकी परहेजगार है, सैयद है, साबिर है, वहां जाबिर यहां साबिर। इमाम हुसैन कह रहे हैं कि मैं तुम मुझ जैसा, ये नहीं कहते हुसैन यजीद की बैत नहीं करेगा। देखिए इमाम हुसैन के जुमले आप समाप्त फरमाएं, मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत नहीं करेगा। यानी इमाम हुसैन जैसा जो होगा सच्चा किरदार, यहां पे रिश्तेदारी नहीं देखी जाती, किरदार देखा जाता है। किरदार किसका अच्छा है, अखलाक किसका अच्छा है, अदब किसका अच्छा है, सब्र किसका, कौन सा भी साबिर है, सब्र करता है। और कुछ बात है कि मुझ जैसा तुझ जैसे की बात नहीं करेगा। इमाम हुसैन कह रहे हैं जिस जमाने में भी हो, जो मेरा किरदार रखता है तेरे किरदार वाले की बैत नहीं करेगा। यानी इमाम हुसैन अगर बैत कर लेते तो रसूलुल्लाह अबू जहल की बैत की, रसूलुल्लाह ने, मौला अली ने फिरौन शाम की बैत की। गौरफुल बात है, मूसा ने फिरौन की बैत कर ली, इब्राहिम ने नमरूद की बैत कर ली, आदम ने शैतान की बैत कर ली। अगर इमाम हुसैन बैत कर लेते, लेकिन इमाम हुसैन ने कहा मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत नहीं करेगा, क्योंकि इमाम हुसैन के हाथ पर मौला अली का हाथ था, मौला अली के हाथ पर मोहम्मद मुस्तफा का हाथ था, मोहम्मद मुस्तफा के हाथ पे अबू तालिब का हाथ था, अबू तालिब के हाथ पे इस्माइल अलैहिस्सलाम का हाथ था, इस्माइल अलैहिस्सलाम के हाथ पर इब्राहिम का हाथ था, इब्राहिम के हाथ पर जो है नूह का हाथ था, नूह के हाथ पर आदम का हाथ था, आदम के हाथ पर अल्लाह ताला का हाथ था। यजीद भी अकेला नहीं था, जिस तरह मौला हुसैन के हाथ पर हाथ थे, तन्हा नहीं थे, उसी तरह यजीद भी अकेले, यजीद के हाथ पर उसके बाबा का हाथ था, उसके ऊपर शफकीफा वालों का हाथ था, उसके ऊपर शद्दाद का हाथ था, हमान का हाथ था, नमरूद का हाथ था। मैं क्या कर रहा हूं? शद्दाद का हाथ था, शैतान का हाथ था। पता चला इमाम हुसैन का हाथ अल्लाह का हाथ है, यजीद का हाथ शैतान का हाथ है। सलवार पड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। शैतान का हाथ है, शैतान का हाथ। मैंने क्या अर्ज किया आपके साथ? यजीद के हाथ पर शैतान का हाथ है, इमाम हुसैन का हाथ यदुल्लाह है, अल्लाह का हाथ है। मौला अली का हाथ यदुल्लाह है, तो इब्ने यदुल्लाह है, ये इब्ने यदुल्लाह है। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, ये जो गदीर खुम में बैत ली गई, मौला अली की भी बैत की सारों ने, इमाम हुसैन की भी बैत की। बैत कैसे करते? मर्द थे वो हाथ मिलाते थे, और जो औरतें थी मौला अली ने कढ़ाई में जो है मटका रहता है उसमें पानी के अंदर हाथ डाल दिया था पानी में, वो लोग पानी में आके पर्दे के पीछे से हाथ डाल डाल के बैत करते जाते थे। मर्दों ने भी बैत की, औरतों ने भी बैत की, और लोगों ने यही बात नागवार गुजरी कि सबके सामने हमारे मौला बन गए। सिर्फ मौला अली की बैत नहीं की, हसन हुसैन अलैहिस्सलाम की भी बैत की गई। गदीर खुम में खैमे बनाए गए थे बाकायदा, और खिलाफत अल्लाह की तरफ से बन के आ चुकी थी। आदम यहाँ पे आगे बने, और ये इन्नी तारिकुन फीकुम मुस्तक़लैन किताब अल्लाह व इतरती अहले बैती मा तमस्सकतुम लन तज़िल्लु बादी अबदा। हौज़ कौसर पे साक़ी कौसर मिलेंगे, जो सिरात मुस्तकीम पर रहेंगे, जो हिदायत याफ्ता रहेंगे। मैं क्या कहूँ? और दोस्तों मेरे अज़ीज़ों, आज 2 मुहर्रम है। 2 मुहर्रम इमाम हुसैन करबला की सरजमीन पर पहुंचे हैं, लेकिन इससे पहले जब इमाम हुसैन करबला के करीब पहुंच चुके थे, उस वक्त आपको एक सफीर का गम याद है जो तन्हा गया था कूफा। यानी जब इमाम हुसैन ने हज को उम्रा में बदला तो वहीं से खत आए थे, 18,000 खतूत आए थे, खत आए थे, वहां से रवाना हो गए।
सफीर हुसैन, मुस्लिम बिन अकील, दो बेटे थे, मोहम्मद इब्राहिम, साथ साथ थे उनके, मोहम्मद और इब्राहिम अलैहिस्सलाम। आपको पता है कि मुस्लिम बिन अकील के बारे में बात मशहूर है कि अगर 4 लोगों के पास तलवारें होती तो पूरा मदीना मक्का इनसे डरता था, कूफा इनसे डरता था। अली अकबर, अब्बास, मुस्लिम और मोहम्मद बिन हनफिया, तो 4 लोग जाबाज थे, मौला अली के चाहने वाले, अहले बैत, इनसे घबराते थे, खौफ खाते थे, डर जाते थे लोग। और मुस्लिम बिन अकील एक मर्तबा सैयद सज्जाद जब मदीने में करबला के बाद लौट के गए तो किसी ने सवाल किया, अरे बीमार, ये बताइए कि मैं कूफे के दरबार में मौजूद था जब आप तशरीफ लाए थे, और उस वक्त भी मौजूद था जब मुस्लिम बिन अकील आए थे, लेकिन मुस्लिम बिन अकील का जो है सीना चौड़ा था, सर बुलंद था, आंखों से खून टपक रहा था, जोश में और गुस्से में थे, लेकिन आप जब आए तो आपका चेहरा नीचे था, सर नीचे था, आपकी चेहरा नीचे था, आपके शाने झुके हुए थे। कहा कि सैयद बीमार करबला ने सैयद सज्जाद ने कहा, तूने मेरे साथ इंसाफ नहीं किया। मुस्लिम जब लाए गए थे दरबार में तो उनके साथ बेटियां नहीं थी, बहनें नहीं थी। मैं जब आया था तो ज़ैनब की चादर लुट चुकी थी, सकीना तमाचा मारे जा चुके थे। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। हाँ ज़दारो, जो फर्श आसा पे आता है और ठंडा ठंडा पानी जब भी पीना, इमाम हुसैन की प्यास को याद कर लेना। जब भी फर्श आसा पे आना, ऐसे रोना जैसे बूढ़ी माँ जवान का मातम करती, क्योंकि बीबी ज़हरा ने हुसैन को चक्की पीस पीस कर पाला है। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। हाँ ज़दारो, आज 2 मुहर्रम है। मुस्लिम बिन अकील ने मोहम्मद इब्राहिम को एक काजी के यहाँ छोड़ा और मुस्लिम बिन अकील गए और 18,000 लोग मुस्लिम बिन अकील के साथ हो गए। एक मर्तबा कहा कि नमाज पढ़ाई जाए। जब नमाज हुई तो 500 लोग मुस्लिम, 18,000 लोग मुस्लिम के पीछे नमाज पढ़ रहे थे, लेकिन जब नमाज तमाम हुई तो तमाम कूफी लायूफी हो चुके थे, मुस्लिम तन्हा रह गए। गली गली भटकते भटकते ये अहले बैत, इमाम हुसैन का सफीर एक बूढ़ी औरत के घर के बाहर ऐसे बैठा था, दोनों हाथ चेहरे पे रखे हुए और कुछ सोच रहे थे, प्यास लगी हुई थी। मुस्लिम एक मर्तबा वो बूढ़ी औरत तवा बाहर आई, कहा कि आप कौन हैं, आप जल्दी चले जाइए, यहाँ पे सिपाही ढूंढ रहे हैं। मुस्लिम बिन अकील को कहा कि मैं प्यासा हूँ, थोड़ा सा पानी मिले। उसने पानी लाई, मुस्लिम ने पानी पिया।